اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا یہ ویڈیو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی گرفتاری اور وہ کن کن زندانوں میں قید رکھے گئے سے متعلق ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھنے پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کس حالت میں گرفتار کیا گیا اور ان پر کیا کیا ظلم و ستم روا رکھے گئے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے اور سنتے ہیں۔ ناظرین، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سب سے پہلے 7 ذو الحجہ 179 ہجری میں زندان میں قید کیا گیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ سن 179 ہجری میں ہارون عباسی نے مکہ معظمہ کا سفر کیا اور وہاں سے مدینہ منورہ گیا۔ 1-2 روز قیام کے بعد کچھ لوگ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے اس نے روانہ کیے۔ جب یہ لوگ امام علیہ السلام کے مکان پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ امام علیہ السلام روضہ رسول پر ہیں۔ ان لوگوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت کا بھی خیال نہ کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس وقت قبر رسول کے نزدیک نماز میں مشغول تھے۔ بے رحم دشمنوں نے آپ کو نماز کی حالت میں ہی قید کر لیا اور ہارون کے پاس لے گئے۔ مدینہ کے رہنے والوں کی بے حسی اس سے پہلے بھی بہت دفعہ دیکھی جا چکی تھی۔ یہ بھی اسی کی ایک اور مثال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند روضہ رسول سے اس طرح گرفتار کر کے لے جایا گیا کہ مدینہ کے مسلمانوں میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو کسی طرح کی آواز بطور احتجاج بلند کرتا۔ یہ 20 شوال 179 ہجری کا واقعہ ہے۔ ہارون نے اس اندیشے سے کہ کوئی جماعت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو رہا کروانے کی کوشش نہ کرے، 2 محملیں تیار کروائیں۔ ایک میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سوار کیا اور اس کو ایک بہت بڑے فوجی دستے کے ہمراہ بصرہ روانہ کیا، اور دوسری محمل جو خالی تھی اسے بھی اتنے ہی بڑے دستے کے ساتھ بغداد روانہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ کی قید کے مقام کو مشکوک بنایا جائے۔ یہ نہایت حسرتناک واقعہ تھا کہ امام علیہ السلام کے اہل حرم اور بچے وقت رخصت آپ کو دیکھ بھی نہ سکے، اور اچانک محل سرا یعنی گھر میں صرف یہ اطلاع پہنچ سکی کہ حضرت علیہ السلام سلطنت وقت کی طرف سے قید کر لیے گئے ہیں۔ اس سے بیویوں اور بچوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ یقیناً امام علیہ السلام کے دل پر بھی اس کا جو صدمہ ہو سکتا تھا وہ ہوا، مگر آپ کے ضبط و صبر کی طاقت کے سامنے ہر مشکل آسان تھی۔ معلوم نہیں کتنے راستے بدل بدل کر یہ راستہ طے کیا گیا کہ پورے 1 مہینے اور 17 روز کے بعد 7 ذی الحجہ کو آپ بصرہ پہنچے۔ آپ پورے 1 سال تک بصرہ میں قید رہے۔ یہاں کا حاکم ہارون کا چچا زاد بھائی عیسیٰ ابن جعفر تھا۔ یہ منصور دوانیکی کا پوتا تھا اور بصرہ کا گورنر تھا۔ امام علیہ السلام کی نگرانی اس کے ذمہ تھی۔ یہ عیاش ترین شخص تھا، ہر وقت نشے میں مدہوش رہتا اور رقص و سرور، ناچ گانے کی محفلیں منعقد کرتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس عارف خدا ترس، عابد و زاہد انسان یعنی موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایسی جگہ پر قیدی بنا کر لایا گیا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے کانوں میں ناچنے گانے والیوں کی آوازیں آتی تھیں، ایسی آوازیں جو آپ نے زندگی بھر نہ سنی تھی۔ ناظرین، 7 ذی الحجہ 179 ہجری کو امام علیہ السلام کو زندان بصرہ میں لایا گیا تھا، جس کے 3 دن بعد عید الاضحیٰ تھی۔ اس لیے لوگ خوشیاں اور جشن منا رہے تھے اور کائنات کا امام گھر اور بچوں سے دور بے بسی کی قید کاٹ رہا تھا۔ ناظرین، عیسیٰ ابن جعفر آپ کے روحانی کمالات اور کرامات دیکھ کر آہستہ آہستہ آپ کا مرید ہو گیا۔ وہ پہلے آپ کے بارے میں کچھ اور خیال کرتا تھا، سمجھتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حکومت و سیاست کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس نے جب یہ دیکھا کہ امام علیہ السلام تو بہت ہی عظیم اور عبادت گزار شخصیت ہے، تو اس کے بعد اس کی سوچ یکسر بدل گئی۔ چنانچہ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ امام علیہ السلام کے لیے بہترین کمرہ مہیا کیا جائے۔ آپ کا غیر معمولی طور پر احترام کیا جانے لگا۔ ہارون نے اسے پیغام بھیجا کہ اس قیدی کا خاتمہ کر دے۔ عیسیٰ نے جواب میں کہا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ یہ قیدی مجھ سے واپس لے لیا جائے، ورنہ میں ان کو آزاد کر دوں گا۔
میں اس قسم کے عظیم انسان کو اپنے قید خانے میں نہیں رکھ سکتا۔ چونکہ وہ خلیفہ وقت کا چچا زاد بھائی اور منصور کا پوتا تھا، اس لیے اس کی بات میں وزن تھا۔ پھر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بغداد لایا گیا۔ یہاں پر فضل بن ربیع مشہور دروغہ تھا۔ امام علیہ السلام کو اس کے سپرد کر دیا گیا۔ اس پر تمام خلفاء اعتماد کرتے تھے۔ ناظرین، ہارون نے اس سے خاص تاکید کی تھی کہ امام علیہ السلام کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہ برتے، بلکہ جتنا ہو سکے ان پر سختی کی جائے۔ لیکن فضل امام کے معصومانہ کردار کو دیکھ کر پسیج گیا اور آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ سختی کی بجائے نرمی سے پیش آنے لگا، زندان کے کمرے کو ٹھیک کیا اور امام علیہ السلام کو قدر سہولتیں فراہم کی۔ ادھر جاسوسوں نے ہارون کو خبر دی کہ امام موسیٰ کاظم فضل بن ربیع کے زندان میں آرام و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ زندان نہیں ہے بلکہ مہمان سرا ہے۔ ہارون نے امام علیہ السلام کو اس سے لے کر فضل بن یحییٰ برمکی کی نگرانی میں دے دیا۔ فضل بن یحییٰ بھی کچھ عرصے کے بعد امام علیہ السلام سے انس اور محبت کرنے لگا۔ ہارون کو جب اس کے رویے کی تبدیلی کی خبر ملی تو سخت غضبناک ہوا اور اپنے جاسوسوں کو بھیجا کہ جا کر معاملے کی تحقیق کریں۔ جب جاسوس آئے تو معاملہ ویسا ہی تھا جیسا کہ ہارون کو بتایا گیا تھا۔ ہارون فضل برمکی پر سخت ناراض ہوا۔ اس کا باپ وزیر تھا، یہ ایرانی النسل تھا، بہت ہی ملعون شخص تھا۔ اس کو ڈر لاحق ہوا کہ کہیں اس کا بیٹا خلیفہ کی نظروں میں گر نہ جائے، لہٰذا وہ فوری طور پر ہارون کے پاس آیا اور کہا کہ وہ اس کے بیٹے کی غلطی کو معاف کر دے۔ اس کی جگہ پر میں معافی مانگتا ہوں اور میرا بیٹا بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ اس کے بعد وہ بغداد آیا اور امام کو اپنے بیٹے کی نگرانی سے لے کر سندھی بن شاہک کی نگرانی میں دے دیا۔ یہ شخص بہت ہی بے رحم اور سخت دل تھا اور مسلمان بھی نہ تھا۔ امام علیہ السلام پر سخت ترین ظلم کیا جانے لگا۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کسی لحاظ سے سکون نہیں دیکھا۔ ناظرین، آخر اسی قید خانے میں امام علیہ السلام کو انگور میں زہر دیا گیا۔ 25 رجب 183 ہجری کو 55 سال کی عمر میں جمعہ کے روز حضرت علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ ناظرین، علامہ نجم الحسن کراروی نے اعلام الورا، جلاء العیون اور انوار نعمانیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ شہادت کے بعد آپ کے جسم مبارک کو قید خانے سے ہتکڑی اور بیڑی سمیت نکال کر بغداد کے پل پر ڈال دیا گیا اور نہایت توہین آمیز الفاظ میں آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو یاد کیا گیا۔ لوگ اگرچہ بادشاہ کے خوف سے ظاہری طور پر مزاحمت کی جرت نہ کرتے تھے، تاہم ایک گروہ جس کے سردار سلیمان بن جعفر بن ابی جعفر تھے، ہمت کی اور جسم مبارک کو دشمنوں سے چھین کر غسل اور کفن کا بندوبست کیا اور 2500 درہم کا قیمتی ایسا کفن دیا جس پر پورا قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ یہ انتہائی غم و الم کے ساتھ جنازے کو لے کر مقبرہ قریش میں پہنچے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نماز اور دفن کے لیے مدینہ سے باعجاز پہنچ چکے تھے۔ آپ نے نماز پڑھائی اور اپنے والد ماجد کو اس جگہ سپرد خاک فرمایا جہاں آج کاظمین میں امام کا روضہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرتے رہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔